علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے اسلام سے خارج کر دینے والی کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ جب وہ چیز آپ نے سنی تو کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے اور ان کے بارے میں بتلایا جائے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں کے بارے میں آپ یہ بات سمجھیے کہ انسان بہت سی مرتبہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اور عام طور سے دنیا کے اندر انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان انتہائی مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے جو اس کی تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، جو اللہ نے اس کے نصیب میں پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتا ہے، خوب نماز پڑھتا ہے، خوب روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی دعا کا اثر نہیں دیکھتا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا کا مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تو ایسی حالت میں وہ اپنی زبان سے الٹے سیدھے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں ہم نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کی زبان سے سنی ہیں۔ ایسی حالت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ کہاں ہے؟ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہاں ہے؟ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا اللہ تعالیٰ؟ اسی طرح بہت سارے لوگ پریشانی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ پریشانی دینے کے لیے ہم ہی ملے تھے، اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے یہ پریشانی ہمیں ہی دی ہے، اللہ کو ہمارے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا کہ اس نے ہمیں یہ پریشانی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے تو کہاں ہے؟ اگر تو ہے تو کہاں ہے؟ ہماری کیوں نہیں سن رہا؟ تو ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس طرح کی باتیں لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے بچوں کا درد کیوں نہیں دیکھتا، ہماری پریشانی دور کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیوں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سدھار کیوں نہیں رہا، ہمارے حالات میں سدھار کیوں نہیں پیدا کر رہا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تردد پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، یہ ایک شک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ کفر ہے، اس طرح کے کلمات کہنا کفر ہے۔ انسان ان کلمات کے کہنے سے، اس طرح کی باتوں کے کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کلمات کہنے کی وجہ سے انسان اسلام سے، مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر ان کفریہ کلمات پر ندامت کے ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان بھی ضروری ہے، اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔
نکاح کو دوبارہ نکاح پڑھوانا اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہونا یہ ضروری ہے اس طرح کے کلمات کہنے کے بعد۔ اس لیے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، ناگہانی بلاؤں میں انسان تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اور دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، اور ایسے کلمات سے بچے کہ جو انسان کو مذہب اسلام سے بالکل خارج کر دیتے ہیں۔ ان کلمات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہ سکے۔ تو زبان سے ہر وہ کلمہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ